نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ عزیز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اگر کوئی شخص آپ سے کہے کہ بازار میں ایک دکان ایسی ہے جس کا کوئی دکاندار نہیں ہے، نہ کوئی اس میں مال لانے والا ہے، نہ بیچنے والا ہے، اور نہ کوئی اس کی رکھوالی کرتا ہے، دکان خود بخود چل رہی ہے، خود بخود اس میں مال آ جاتا ہے اور خود بخود خریداروں کے ہاتھ میں فروخت ہو جاتا ہے، تو کیا آپ اس شخص کی بات مان لیں گے؟ کیا آپ تسلیم کر لیں گے کہ کسی دکان میں مال لانے والے کے بغیر خود بخود بھی مال آ سکتا ہے، مال بیچنے والے کے بغیر خود بخود فروخت بھی ہو سکتا ہے، حفاظت کرنے والے کے بغیر خود بخود چوری لوٹ سے محفوظ بھی رہ سکتا ہے؟ اپنے دل سے پوچھئے، ایسی بات آپ کبھی مان سکتے ہیں؟ جس کے ہوش و حواس ٹھکانے ہوں، کیا اس کی عقل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ کوئی دکان دنیا میں ایسی بھی ہوگی؟ فرض کیجئے ایک شخص آپ سے کہتا ہے کہ شہر میں ایک کارخانہ ہے جس کا نہ کوئی مالک ہے، نہ انجینئر، نہ مستری، سارا کارخانہ خود بخود قائم ہو گیا ہے، ساری مشینیں خود بخود بن گئی ہیں، خود ہی سارے پرزے اپنی اپنی جگہ لگ گئے ہیں، خود ہی سب مشینیں چل رہی ہیں اور خود ہی ان میں سے عجیب عجیب چیزیں بن کر نکلتی رہتی ہیں۔ سچ بتائیے، جو شخص آپ سے یہ بات کہے گا، آپ حیرت سے اس کا منہ نہ تکنے لگیں گے؟ آپ کو یہ شبہ نہ ہوگا کہ اس کا دماغ کہیں خراب تو نہیں ہو گیا ہے؟ کیا ایک پاگل کے سوا ایسی بیہودہ بات کوئی اور کر سکتا ہے؟ دور کی مثال کو چھوڑیے، یہ بجلی کا بلب جو آپ کے سامنے جل رہا ہے، کیا کسی کے کہنے سے آپ یہ مان سکتے ہیں کہ روشنی اس بلب میں آپ سے آپ پیدا ہو جاتی ہے؟ یہ کرسی جو آپ کے سامنے رکھی ہے، کیا کسی بڑے سے بڑے فاضل فلسفی کے کہنے سے بھی آپ یہ باور کر سکتے ہیں کہ یہ خود بخود بن گئی ہے؟ یہ کپڑے جو آپ پہنے ہوئے ہیں، کیا کسی علامہ دہر کے کہنے سے بھی آپ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں کہ ان کو کسی نے بنا نہیں ہے، یہ خود بخود بن گئے ہیں؟ یہ گھر جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں، اگر تمام دنیا کے یونیورسٹیوں کے پروفیسر مل کر بھی آپ کو یقین دلائیں کہ ان گھروں کو کسی نے نہیں بنایا ہے بلکہ یہ خود بخود بن گئے ہیں، تو کیا ان کے یقین دلانے سے آپ کو ایسی لغو بات پر یقین آ جائے گا؟ عزیز دوستو، یہ چند مثالیں آنے آپ کے سامنے کی ہیں۔ رات دن جن چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں انہی میں سے چند ایک میں نے بیان کی ہیں۔ اب غور کیجئے، ایک معمولی دکان کے متعلق جب آپ کی عقل یہ نہیں مان سکتی کہ وہ کسی قائم کرنے والے کے بغیر چل رہی ہے، جب ایک ذرا سے کارخانے کے متعلق آپ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے کہ وہ کسی بنانے والے کے بغیر بن جائے گا اور کسی چلانے والے کے بغیر چلتا رہے گا، تو یہ زمین و آسمان کا زبردست کارخانہ جو آپ کے سامنے چل رہا ہے، جس میں چاند اور سورج اور بڑے بڑے ستارے گھڑی کے پرزوں کی طرح حرکت کر رہے ہیں، جس میں سمندروں سے بھاپیں اٹھتی ہیں، بھاپوں سے بادل بنتے ہیں، بادلوں کی ہوائیں اڑ کر زمین کے کونے کونے میں پھیلاتی ہیں، پھر ان کو مناسب وقت پر ٹھنڈک پہنچا کر دوبارہ بھاپ سے پانی بنایا جاتا ہے، پھر وہ پانی بارش کے قطروں کی صورت میں زمین پر گرایا جاتا ہے، پھر اس بارش کی بدولت مردہ زمین کے پیٹ سے طرح طرح کے لہلہاتے ہوئے درخت نکالے جاتے ہیں، قسم قسم کے غلے، رنگ برنگ کے پھل اور وضع وضع کے پھول پیدا کیے جاتے ہیں۔ اس کارخانے کے متعلق آپ یہ کیسے مان سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ کسی بنانے والے کے بغیر خود بخود چل رہا ہے؟ ایک ذرا سی کرسی، ایک گز بھر کپڑا، ایک چھوٹی سی دیوار کے متعلق کوئی کہہ دے کہ یہ چیزیں خود بنی ہیں
تو آپ فوراً فیصلہ کر دیں گے کہ اس کا دماغ چل گیا ہے. پھر بھلا اس شخص کے دماغ کی خرابی میں کیا شک ہو سکتا ہے جو کہتا ہے کہ زمین خود بخود بن گئی ہے، جانور خود پیدا ہو گئے ہیں، انسان جیسی حیرت انگیز چیز آپ سے آپ بن کر کھڑی ہو گئی ہے. آدمی کا جسم جن اجزاء سے مل کر بنا ہے، ان سب کو سائنسدانوں نے الگ الگ کر کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ کچھ کوئلہ، کچھ گندھک، کچھ فاسفورس، کچھ کیلشیم، کچھ نمک، چند گیسیں اور بس ایسی ہی چند اور چیزیں جن کی مجموعی قیمت چند روپوں سے زیادہ نہیں ہے. یہ چیزیں جتنے جتنے وزن کے ساتھ آدمی کے جسم میں شامل ہیں، اتنے ہی وزن کے ساتھ انہیں لے لیجئے اور جس طرح جی چاہے ملا کر دیکھ لیجئے، آدمی کسی ترکیب سے نہ بن سکے گا. پھر کس طرح آپ کی عقل یہ مان سکتی ہے کہ ان چند بے جان چیزوں سے دیکھنا، سنتا، بولتا، چلتا پھرتا انسان جو ہوائی جہاز اور ریڈیو بناتا ہے، کسی کاریگر کی حکمت کے بغیر خود بخود بن جاتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ ماں کے پیٹ کی چھوٹی سی فیکٹری میں کس طرح آدمی تیار ہوتا ہے؟ باپ کی کارستانی کا اس میں کوئی دخل نہیں، ماں کی حکمت کا اس میں کوئی کام نہیں ہے. ایک ذرا سی تھیلی میں وہ کیڑے جو خوردبین کے بغیر دیکھنے میں نہیں آ سکتے، نہ معلوم کب آپس میں مل جاتے ہیں. ماں کے خونی سے ان کو غذا پہنچنی شروع ہو جاتی ہے. وہیں سے لوہا، گندھک، فاسفورس وغیرہ تمام چیزیں جن کا بھی ذکر کیا گیا، ایک خاص وزن اور خاص نسبت کے ساتھ وہاں جمع ہو کر لوتھڑا بنتی ہیں. پھر اس لوتھڑے میں جہاں آنکھیں بننی چاہیے وہاں آنکھیں بن جاتی ہیں، جہاں کان بننے چاہیے وہاں کان بن جاتے ہیں، جہاں دماغ بننا چاہیے وہاں دماغ بنتا ہے، جہاں دل بننا چاہیے وہاں دل بنتا ہے. ہڈی اپنی جگہ پر، گوشت اپنی جگہ پر، غرض ایک ایک پرزا اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک بیٹھتا ہے. پھر اس میں جان پڑ جاتی ہے، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، چکھنے اور سونگنے کی طاقت، بولنے کی طاقت، سوچنے اور سمجھنے کی طاقت، اور نہ جانے کتنی بے حد و حساب طاقتیں اس میں بھر جاتی ہیں. اس طرح جب انسان مکمل ہو جاتا ہے تو پیٹ کی وہی چھوٹی سی فیکٹری جہاں 9 مہینے تک وہ بن رہا تھا، خود زور کر کے اسے باہر دھکیل لیتی ہے. اس فیکٹری سے ایک ہی طریقے پر لاکھوں انسان روز بن کر نکل رہے ہیں، مگر ہر ایک کا نمونہ جدا ہے، شکل جدا، رنگ جدا، آواز جدا، قوتیں اور قابلیتیں جدا، طبیعتیں اور خیالات جدا، اخلاق اور صفات جدا. ایک ہی ماں کے پیٹ کے نکلے ہوئے 2 سگے بھائی ایک دوسرے سے نہیں ملتے. یہ ایک ایسا کرشمہ ہے جسے دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے. اس کرشمے کو دیکھ کر بھی جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ کام کسی زبردست حکمت والے، زبردست قدرت والے، زبردست علم والے اور بے نظیر کمالات والے خدا کے بغیر ہو رہا ہے، یا ہو سکتا ہے، یقیناً اس کا دماغ درست نہیں ہے. اس کو عقل مند سمجھنا عقل کی توہین کرنا ہے. کم از کم میں تو ایسے شخص کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ کسی معقول مسئلے پر اس سے گفتگو کروں. عزیز دوستو، آئیے ذرا اور آگے چلتے ہیں. آپ میں سے ہر شخص کی عقل اس بات کی گواہی دے گی کہ دنیا میں کوئی کام بھی خواہ چھوٹا ہو یا بڑا کبھی باضابطگی اور باقاعدگی سے نہیں چل سکتا جب تک کہ کوئی ایک شخص اس کا ذمہ دار نہ ہو. ایک مدرسے کے 2 ہیڈ ماسٹر، ایک محکمے کے 2 ڈائریکٹر، ایک فوج کے 2 سپہ سالار، ایک سلطنت کے 2 رئیس یا بادشاہ کبھی آپ نے سنے؟ اور کہیں ایسا ہو تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دن کے لیے بھی انتظام ٹھیک ہو سکتا ہے؟ آپ اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں اس کا تجربہ کرتے ہیں کہ جہاں کوئی کام ایک سے زیادہ آدمیوں کی ذمہ داری پر چھوڑا جاتا ہے وہاں سخت بد انتظامی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور آخر ساجے کی ہنڈیا چوراہے میں پھوٹ کر رہتی ہے. انتظام، باقاعدگی، ہمواری اور خوش اسلوبی دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ دیکھتے ہیں وہاں لازمی طور پر کوئی ایک طاقت کار فرما ہوتی ہے.
کوئی ایک ہی وجود با اختیار و اقتدار ہوتا ہے اور کسی ایک کے ہاتھ میں سردشتہ کار ہوتا ہے. اس کے بغیر انتظام کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ ایسی سیدھی بات ہے کہ کوئی شخص جو تھوڑی سی عقل بھی رکھتا ہو اسے ماننے میں تامل نہ کرے گا. اس بات کو ذہن میں رکھ کر ذرا اپنے گرد و پیش کی دنیا پر نظر ڈالیے. یہ زبردست کائنات جو آپ کے سامنے پھیلی ہوئی ہے، یہ کروڑوں سیارے جو آپ کو گردش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ زمین جس پر آپ رہتے ہیں، یہ چاند جو راتوں کو نکلتا ہے، یہ سورج جو صبح کو طلوع ہوتا ہے، یہ زہرہ، یہ مریخ، یہ عطارد، یہ مشتری اور یہ سارے بے شمار تارے جو گیندوں کی طرح گھوم رہے ہیں، دیکھیے ان سب کے گھومنے میں کیسی سخت باقاعدگی ہے. کبھی رات اپنے وقت سے پہلے آتی ہوئی آپ نے دیکھی؟ کبھی دن وقت سے پہلے نکلتے دیکھا؟ کبھی چاند زمین سے ٹکرایا؟ کبھی سورج اپنا راستہ چھوڑ کر ہٹا؟ کبھی کسی اور ستارے کو آپ نے ایک بال برابر بھی اپنی گردش کی راہ سے ہٹتے ہوئے دیکھا یا سنا؟ یہ کروڑ ہا سیارے جن میں سے بعض ہماری زمین سے لاکھوں گنا بڑے ہیں، اور بعض سورج سے بھی ہزاروں گنے بڑے ہیں، یہ سب گھڑی کے پرزوں کی طرح ایک زبردست ضابطے میں کسے ہوئے ہیں اور ایک بندھے ہوئے حساب کے مطابق اپنی مقرر رفتار کے ساتھ اپنے اپنے مقرر راستے پر چل رہے ہیں. نہ کسی کی رفتار میں ذرہ برابر فرق آتا ہے، نہ کوئی اپنے راستے سے بال برابر ٹل سکتا ہے. ان کے درمیان جو نسبتیں قائم کر دی گئی ہیں، اگر ان میں ایک پل کے لیے بھی ذرا سا فرق آ جائے تو سارا نظام عالم درہم برہم ہو جائے. جس طرح ریلیں ٹکراتی ہیں اسی طرح سیارے ایک دوسرے سے ٹکرا لیں. یہ تو آسمان کی باتیں ہیں. ذرا اپنی زمین اور اپنی ذات پر نظر ڈال کر دیکھیے. اس مٹی کی گیند پر یہ سارا زندگی کا کھیل جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب چند بندھے ہوئے ضابطوں کی بدولت قائم ہے. زمین کی کشش نے ساری چیزوں کو اپنے حلقے میں باندھ رکھا ہے، اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر وہ اپنی گرفت چھوڑ دے تو سارا کارخانہ بکھر جائے. اس کارخانے میں جتنے کل پرزے کام کر رہے ہیں سب کے سب ایک قاعدے کے پابند ہیں، اور اس قاعدے میں کبھی فرق نہیں آیا. ہوا اپنے قاعدے کی پابندی کر رہی ہے، پانی اپنے قاعدے میں بندھا ہوا ہے، روشنی کے لیے جو قاعدہ ہے اس کی وہ مطیع ہے، گرمی اور سردی کے لیے جو ضابطہ ہے اس کی وہ غلام ہے. مٹی، پتھر، دھاتیں، بجلی، اسٹیم، درخت، جانور، کسی میں یہ مجال نہیں کہ اپنی حد سے بڑھ جائے یا اپنی خاصیتوں کو بدل دے یا اس کام کو چھوڑ دے جو اس کے سپرد کیا گیا. پھر اپنی حد کے اندر اپنے ضابطے کی پابندی کرنے کے ساتھ اس کارخانے کے سارے پرزے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. اور دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ساری چیزیں اور ساری قوتیں مل کر کام کر رہی ہیں. ایک ذرا سی بیج کی ہی مثال لے لیجیے، جس کو آپ زمین میں بوتے ہیں. وہ کبھی پرورش پا کر درخت بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ زمین اور آسمان کی ساری قوتیں مل کر اس کی پرورش میں حصہ نہ لیں. زمین اپنے خزانوں سے اس کو غذا دیتی ہے، سورج اس کی ضرورت کے مطابق اسے گرمی پہنچاتا ہے، پانی اس سے جو کچھ وہ مانگتا ہے وہ پانی اسے دیتا ہے، ہوا اس سے جو کچھ وہ طلب کرتا ہے وہ ہوا دیتی ہے، راتیں اسے ٹھنڈک اور اوس بہم پہنچاتی ہیں، دن اسے گرمی پہنچا کر پختگی کی طرف لے جاتے ہیں. اس طرح مہینوں اور برسوں تک ایک باقاعدگی کے ساتھ یہ سب مل جل کر اسے پالتے ہیں. تب جا کر کہیں درخت بنتا ہے اور اس میں پھل آتے ہیں. آپ کی ساری فصلیں جن کے بل بوتے پر آپ جی رہے ہیں انہی بے شمار قوتوں کے بال اتفاق کام کرنے ہی کی وجہ سے تیار ہوتی ہیں. بلکہ آپ خود زندہ اسی وجہ سے ہیں کہ زمین اور آسمان کی تمام طاقتیں متفقہ طور پر آپ کی پرورش میں لگی ہوئی. اگر تنہا ایک ہوا ہی اس متفقہ کاروبار سے الگ ہو جائے تو آپ ختم ہو جائیں. اگر پانی ہوا اور گرمی کے ساتھ موافقت کرنے سے انکار کر دے
تو آپ پر بارش کا ایک قطرہ نہ برس سکے۔ اگر مٹی پانی کے ساتھ اتفاق کرنا چھوڑ دے تو آپ کے باغ سوکھ جائیں، آپ کی کھیتیاں کبھی نہ پکیں اور آپ کے مکان بھی نہ بن سکیں۔ اگر دیا سلائی کی رگڑ سے آگ پیدا ہونے پر راضی نہ ہو تو آپ کے چولہے ٹھنڈے ہو جائیں اور آپ کے سارے کارخانے یک لخت بیٹھ جائیں۔ اگر لوہا آگ کے ساتھ تعلق رکھنے سے انکار کر دے تو آپ ریلیں اور موٹریں تو درکنار ایک سوئی اور چھری تک نہ بنا سکیں۔ غرض یہ ساری دنیا جس میں آپ جی رہے ہیں یہ صرف اس وجہ سے قائم ہے کہ اس عظیم الشان سلطنت کے سارے محکمے کے کسی اہلکار کی یہ مجال نہیں ہے کہ اپنی ڈیوٹی سے ہٹ جائے یا ضابطے کے مطابق دوسرے محکموں کے اہلکاروں سے اس طرح کے عمل نہ کرے۔ بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، یہ جو کچھ میں نے آپ سے بیان کیا ہے، کیا اس میں کوئی بات جھوٹ یا خلاف واقعہ ہے؟ شاید آپ میں سے کوئی بھی اسے جھوٹ نہ کہے۔ اچھا، اگر یہ سچ ہے تو مجھے بتائیے کہ یہ زبردست انتظام، یہ حیرت انگیز باقاعدگی، یہ کمال درجے کی ہمواری، یہ زمین و آسمان کی بے حد و حساب چیزوں اور طاقتوں میں کامل موافقت آخر کس وجہ سے؟ کروڑوں برس سے یہ کائنات یوں ہی قائم چلی آ رہی ہے۔ لاکھوں کا سال سے اس زمین پر درخت اگ رہے ہیں، جانور پیدا ہو رہے ہیں اور نہ معلوم کب سے انسان اس زمین پر جی رہا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چاند زمین پر گر جاتا یا زمین سورج سے ٹکرا جاتی۔ کبھی رات اور دن کے حساب میں فرق نہ آیا، کبھی ہوا کے محکمے کی پانی کے محکمے سے لڑائی نہ ہوئی، کبھی پانی مٹی سے نہ روٹھا، کبھی گرمی نے آگ سے رشتہ نہ توڑا۔ آخر اس سلطنت کے تمام صوبے، تمام محکمے، تمام ہرکارے اور کارندے کیوں اس طرح قانون اور ضابطے کی پابندی کیے چلے جا رہے ہیں؟ کیوں ان میں لڑائی نہیں ہوتی؟ کیوں فساد برپا نہیں ہوتا؟ کس چیز کی وجہ سے یہ سب ایک انتظام میں بندھے ہوئے ہیں؟ اس کا جواب اپنے دل سے پوچھیے۔ کیا وہ یہ گواہی نہیں دیتا کہ ایک ہی خدا اس ساری کائنات کا بادشاہ ہے؟ ایک ہی ہے جس کی زبردست طاقت نے سب کو اپنے ضابطے میں باندھ رکھا ہے۔ اگر 10-20 نہیں 2 خدا بھی اس کائنات کے مالک ہوتے تو یہ انتظام اس باقاعدگی کے ساتھ کبھی نہ چل سکتا۔ ایک ذرا سی مدرسے کا انتظام تو 2 ہیڈ ماسٹروں کی ہیڈ ماسٹری سے برداشت نہیں کر سکتا، پھر بھلا اتنی بڑی زمین و آسمان کی سلطنت 2 خداؤں کی خدائی میں کیسے چل سکتی ہے؟ بس واقعہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ دنیا کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بنی ہے، بلکہ یہ بھی واقعہ ہے کہ اس کو ایک ہی نے بنایا ہے۔ حقیقت صرف اتنی نہیں ہے کہ اس دنیا کا انتظام کسی حاکم کے بغیر نہیں چل رہا ہے، بلکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ ایک حاکم ہی کے ذریعے سے چل رہا ہے۔ انتظام کی باقاعدگی صاف کہہ رہی ہے کہ یہاں ایک کے سوا کسی کے ہاتھ میں حکومت کے اختیارات نہیں ہیں۔ ضابطے کی پابندی منہ سے بول رہی کہ سلطنت میں ایک حاکم کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا۔ قانون کی سخت گیری شہادت دے رہی ہے کہ ایک ہی بادشاہ کی حکومت زمین سے آسمان تک قائم ہے۔ چاند، سورج، سیارے اسی کے قبضے قدرت میں ہیں۔ زمین اپنی تمام چیزوں کے ساتھ اس کے تابع فرمان ہے اور اسی کی غلام ہے۔ پانی اسی کا بندہ ہے، دریا اور پہاڑ اسی کے اختیار میں ہیں، درخت اور جانور اسی کے مطیع ہیں، انسان کا جینا اور مرنا اسی کے اختیار میں ہے۔ اس کی مضبوط گرفت نے سب کو پوری قوت کے ساتھ جکڑ رکھا ہے۔ کوئی اتنا زور نہیں رکھتا کہ اس کی حکومت میں اپنا حکم چلا سکے۔ در حقیقت اس مکمل تنظیم میں ایک سے زیادہ حاکموں کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ تنظیم کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ حکم میں ایک شمع برابر بھی کوئی دوسرا حصے دار نہ ہو، تنہا ایک ہی حاکم ہو اور اس کے سوا سب محکوم ہوں، کیونکہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں فرما روائی کے ادنا سے اختیارات ہونے کے معنی بھی بد نظمی اور فساد کے ہیں۔
حکم چلانے کے لیے صرف طاقت ہی درکار نہیں ہے، علم بھی درکار ہے، اتنی وسیع نظر درکار ہے کہ تمام کائنات کو بیک وقت دیکھ سکے اور اس کی مصلحتوں کو سمجھ کے احکام جاری کر سکے۔ اگر خداوند عالم کے سوا کچھ چھوٹے چھوٹے خدا ایسے ہوتے جو نگاہ جہاں میں نہ رکھتے، جہاں بھی نہ رکھتے، لیکن انہیں دنیا کے کسی حصے یا کسی معاملے میں اپنا حکم چلانے کا اختیار حاصل ہوتا، تو یہ زمین و آسمان کا سارا کارخانہ درہم برہم ہو کر رہ جاتا۔ ایک معمولی مشین کے متعلق بھی آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی ایسے شخص کو اس میں دخل اندازی کا اختیار دے دیا جائے جو اس پوری طرح واقف نہ ہو تو اسے بگاڑ کر رکھ دے گا۔ لہذا عقل یہ فیصلہ کرتی ہے، اور زمین و آسمان کی نظام سلطنت کا انتہائی باضابطگی کے ساتھ چلنا اس کی گواہی دیتا ہے کہ اس سلطنت کے اختیارات شاہی میں ایک خدا کے سوا کسی کا ذرہ برابر بھی حصہ نہیں ہے۔ یہ صرف ایک واقعہ ہی نہیں ہے، حق یہ ہے کہ خدا کی خدائی میں خود خدا کے سوا کسی کا حکم چلنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے۔ جن کو اس نے اپنی دست قدرت سے بنایا ہے، جو اس کی مخلوق ہیں، جن کی ہستی میں اس کی عنایت سے قائم ہے، جو اس سے بے نیاز ہو کر خود اپنے بلبوتے پر ایک لمحے کے لیے بھی موجود نہیں رہ سکتے، ان میں سے کسی کی حیثیت کب ہو سکتی ہے کہ خدائی میں اس کا حصے دار بن جائے؟ کیا کسی نوکر کو آپ نے ملکیت میں آقا کا شریک ہوتے دیکھا ہے؟ کیا آپ کی عقل میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی مالک اپنے غلام کو اپنا ساتھی بنا لے؟ کیا خود آپ میں سے کوئی شخص اپنے ملازموں میں سے کسی کو اپنی جائیداد میں یا اپنے اختیارات میں حصے دار بناتا ہے؟ اس بات پر جب آپ غور کریں گے تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ خدا کی سلطنت میں کسی بندے کو خود مختارانہ فرما روائی کا کوئی حق حاصل ہے ہی نہیں۔ ایسا ہونا نہ صرف واقعے کے خلاف ہے، نہ صرف عقل اور فطرت کے خلاف ہے، بلکہ حق کے خلاف بھی ہے۔ صاحبو، یہ بنیادی حقیقتیں ہیں جن پر اس دنیا کا پورا نظام چل رہا ہے۔ آپ اس دنیا سے الگ نہیں ہیں، بلکہ اس کے اندر اس کے ایک ایک جز کی حیثیت سے رہتے ہیں۔ آپ اس دنیا سے الگ نہیں ہیں، بلکہ اس کے اندر اس کی ایک جز کی حیثیت سے رہتے ہیں۔ لہذا آپ کی زندگی کے لیے بھی یہ حقیقتیں اسی طرح بنیادی ہیں جس طرح کل جہاں کے لیے ہیں۔ آج یہ سوال آپ میں سے ہر شخص کے لیے اور دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ایک پریشان کن گتھی بنا ہوا ہے کہ آخر ہم انسانوں کی زندگی سے امن چین کیوں رخصت ہو گیا؟ کیوں آئے دن مصیبتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں؟ کیوں ہماری زندگی کل بگڑ گئی ہے؟ قومیں قوموں سے ٹکرا رہی ہیں، ملک ملک میں کھینچا تانی ہو رہی ہے، آدمی آدمی کے لیے بھیڑیا بن گیا ہے، لاکھوں انسان لڑائیوں میں برباد ہو رہے ہیں، کروڑوں اور اربوں کے کاروبار غارت ہو رہے ہیں، بستیوں کی بستیاں اجڑ رہی ہیں، طاقتور کمزور کو کھائے جاتے ہیں، مالدار غریبوں کو لوٹے لے رہے ہیں، حکومت میں ظلم ہے، عدالت میں بے انصافی ہے، دولت میں بدمستی ہے، اقتدار میں غرور ہے، دوستی میں بے وفائی ہے، امانت میں خیانت ہے، اخلاق میں راستی نہیں رہی، انسان پر سے انسان کا اعتماد اٹھ گیا ہے، مذہب کے جامے میں لا مذہبی ہو رہی ہے، آدم کے بچے لاتعداد گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ہر گروہ دوسرے گروہ کو دغا، ظلم، بے ایمانی اور ہر ممکن طریقے سے نقصان پہنچانا کار ثواب سمجھتا ہے۔ یہ ساری خرابیاں آخر کس وجہ سے ہیں؟ خدا کی خدائی میں اور جس طرح بھی ہم دیکھتے ہیں امن ہی امن نظر آتا ہے، ستاروں میں امن ہے، ہوا میں امن ہے، پانی میں امن ہے، درختوں اور جانوروں میں امن ہے، تمام مخلوقات کا انتظام پورے امن کے ساتھ چل رہا ہے، کہیں فساد بدنظمی کا نشان نہیں پایا جاتا، مگر ایک انسانی کی زندگی کیوں اس نعمت سے محروم ہو گئی ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جسے حل کرنے میں لوگوں کو سخت پریشانی پیش آ رہی ہے، مگر میں پورے اطمینان کے ساتھ اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ میرے پاس
اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ آدمی نے اپنی زندگی کو حقیقت اور واقعے کے خلاف بنا رکھا ہے، اس لیے وہ تکلیف اٹھا رہا ہے، اور جب تک وہ پھر اسے حقیقت کے مطابق نہ بنائے گا کبھی چین نہ پا سکے گا۔ آپ چلتی ہوئی ریل کے دروازے کو اپنے گھر کا دروازہ سمجھ بیٹھیں اور اسے کھول کر بے تکلف اس طرح باہر نکل آئیں جیسے اپنے مکان کے صحن میں قدم رکھ رہے ہیں، تو آپ کی اس غلط فہمی سے نہ ریل کا دروازہ گھر کا دروازہ بن جائے گا اور نہ وہ میدان جہاں آپ گریں گے گھر کا صحن ثابت ہوگا۔ آپ کے اپنی جگہ کچھ سمجھ بیٹھنے سے حقیقت ذرا بھی نہ بدلے گی۔ تیز دوڑتی ہوئی ریل کے دروازے سے جب آپ باہر تشریف لائیں گے تو اس کا جو نتیجہ ظاہر ہونا ہے وہ ظاہر ہو کر ہی رہے گا، خواہ ٹانگ اور سر پھٹنے کے بعد بھی آپ یہ تسلیم نہ کریں کہ آپ نے جو کچھ سمجھا تھا غلط سمجھا تھا۔ بالکل اسی طرح اگر آپ یہ سمجھ بیٹھیں کہ اس دنیا کا کوئی خدا نہیں ہے، یا آپ خود اپنے خدا بن بیٹھیں، یا خدا کے سوا کسی اور کی خدائی مان لیں، تو آپ کے ایسا سمجھنے یا مان لینے سے حقیقت ہرگز نہیں بدلے گی، خدا خدا ہی رہے گا۔ اس کی زبردست سلطنت جس میں آپ محض رعیت کی حیثیت سے رہتے ہیں پورے اختیارات کے ساتھ اسی کے قبضے میں رہے گی، البتہ آپ اپنی غلط فہمی کی سزا پا کر رہیں گے، اور اپنی غلط فہمی کی وجہ سے جو طرز زندگی اختیار کریں گے اس کا نہایت برا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا، خواہ آپ تکلیفیں اٹھانے کے بعد بھی اپنی اس غلط زندگی کو بجائے خود صحیح ہی سمجھتے رہیں۔ عزیز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، پہلے میں جو کچھ بیان کر چکا ہوں اسے ذرا اپنی یاد میں پھر تازہ کر لیجیے۔ خداوند عالم کسی کے بنائی سے خداوند عالم نہیں بنا ہے، وہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ آپ اس کی خدائی مانیں تو وہ خدا ہو۔ آپ خواہ مانیں یا نہ مانیں وہ تو خدا ہے ہی، وہ خود ہی خدا ہے، اس کی خدائی خود اپنے زور پر قائم ہے، اس نے اپنے آپ کو اور اس دنیا کو خود بنایا ہے۔ یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ ساری کائنات اسی کے حکم کے تابع ہے۔ اس کائنات میں جتنی قوتیں کام کر رہی ہیں سب اسی کے زیر حکم ہیں۔ وہ ساری چیزیں جن کے بل پر آپ زندہ ہیں اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، خود آپ کا اپنا وجود اس کے اختیار میں ہے۔ اس واقعے کو آپ کسی طرح بدل نہیں سکتے۔ آپ اس کو نہ مانیں تب بھی یہ واقعہ ہے، آپ اس سے آنکھیں بند کر لیں تب بھی یہ واقعہ ہے، آپ اس کے سوا کچھ اور سمجھ بیٹھے تب بھی یہ واقعہ ہے۔ ان سب صورتوں میں واقعے کا تو کچھ بھی نہیں بگڑتا، یعنی گیون سچویشن کا تو کچھ نہیں بگڑتا، گیون سچویشن تو گیون سچویشن ہی رہے گی۔ البتہ فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس واقعے کو تسلیم کر کے اپنی وہی حیثیت قبول کر لیں جو اس سچویشن کے اندر، اس واقعے کے اندر دراصل آپ کی ہے، تو آپ کی زندگی درست ہوگی، آپ کو چین ملے گا، اطمینان نصیب ہوگا، اور آپ کی زندگی کی ساری کل ٹھیک چلے گی۔ اور اگر آپ نے واقعے کے خلاف کوئی اور حیثیت اختیار کی تو انجام وہی ہوگا جو چلتی ہوئی ریل کے دروازے کو اپنے گھر کا دروازہ سمجھ کر قدم باہر نکالنے کا ہوتا ہے۔ چوٹ آپ خود کھائیں گے، ٹانگ آپ کی ٹوٹے گی، سر آپ کا پھٹے گا، تکلیف آپ کو پہنچے گی، واقعہ جیسا تھا ویسا ہی رہے گا۔ آپ سوال کریں گے کہ اس واقعے کے مطابق ہماری صحیح حیثیت کیا ہے؟ میں چند الفاظ میں اس کی تشریح کیے دیتا ہوں۔ اگر کسی نوکر کو آپ تنخواہ دے کر پال رہے ہوں تو بتائیے اس نوکر کی اصل حیثیت کیا ہے؟ یہی نا کہ آپ کی نوکری بجا لائے، آپ کے حکم کی اطاعت کرے، آپ کی مرضی کے مطابق کام کرے اور نوکری کی حد سے نہ بڑھے،
नौकर का काम आखिर नौकरी के सिवा और क्या हो सकता है। आप अगर अफसर हों और कोई आपका मातहत हो, तो मातहत का काम क्या है? यही ना कि वो मातहती करे, अफसरी की हवा में ना रहे। अगर आप किसी जायदाद के मालिक हों, तो इस जायदाद में आपकी ख्वाहिश क्या होगी? यही ना कि इसमें आपकी मर्जी चले, जो कुछ आप चाहें वो ही हो, और आपकी मर्जी के खिलाफ पत्ता ना हिल सके। आप पर अगर कोई बादशाही मुसल्लत हो और तमाम कुव्वतें उसके हाथ में हो, तो ऐसी बादशाही की मौजूदगी में आपकी हैसियत क्या हो सकती है? यही ना कि आप सीधी तरह राइयत बनकर रहना कबूल करें और शाही खानदान की, शाही कानून की फर्माबरदारी से कदम बाहर ना निकालें। बादशाह की सल्तनत के अंदर रहते हुए अगर आप खुद अपनी बादशाही का दावा करेंगे या किसी दूसरे की बादशाही मानकर उसके हुक्म पर चलेंगे, तो आप बागी होंगे, और बाकी के साथ जो सलूक किया जाता है वो आपको मालूम ही हो। इन मिसालों से आप खूब समझ सकते हैं खुदा की सल्तनत में आपकी असल हैसियत क्या है। आपको उसने बनाया है, कुदरती तौर पर आपका कोई काम इसके सिवा नहीं है कि अपने बनाने वाले की मर्जी पर चले। आपको वो पाल रहा है और उसी के खजाने से आप तनख्वाह ले रहे हैं। आपकी कोई हैसियत इसके सिवा नहीं है कि आप उसके नौकर हैं। आपका और सारी दुनिया का अफसर वो है। उसकी अफसरी में आपकी हैसियत मातहती के सिवा और कुछ नहीं हो सकती। ये जमीन और आसमान सब उसकी जायदाद हैं। इस जायदाद में उसी की मर्जी चलेगी और चलनी चाहिए। आपको यहां अपनी मर्जी चलाने का कोई हक नहीं है। अपनी मर्जी आप चलाने की कोशिश करेंगे तो मुंह की खाएंगे। इस सल्तनत में उसकी बादशाही उसके अपने जोर पर कायम है। जमीन और आसमान के बारे में महकमे उसके कब्जे में है। जमीन और आसमान के सारे महकमे उसके कब्जे में है। आप खुद चाहे राजी हों या नाराज, बहरहाल उसकी राइयत हैं। आपकी और किसी इंसान की भी, ख्वाह वो छोटा हो या बड़ा, कोई दूसरी हैसियत राइयत होने के सिवा नहीं है। उसी का कानून इस सल्तनत में कानून है और उसी का हुक्म है। राइयत में से किसी को यह दावा करने का हक नहीं है कि मैं हिज मैजेस्टी हूं या हिज हाइनेस हूं या डिक्टेटर हूं और खुद मुख्तार हूं। न किसी शख्स या पार्लियामेंट या असेंबली या कौंसिल को यह इख्तियार हासिल है कि इस सल्तनत में खुदा के बजाय खुद अपने कानून बनाए। और खुदा की राय से क्या है कि हमारे इस कानून की पैरवी करो। न किसी इंसानी हुकूमत को यह हक पहुंचता है कि खुदा के हुक्म से बेनियाज होकर खुद हुक्म चलाए और खुदा के बंदों से कहे कि हमारे इस हुक्म की इताअत करो। न किसी इंसान या इंसानों के किसी ग्रोह के लिए जायज है कि असली बादशाह की रायत बनने के बजाय बादशाही के झूठे मुद्दाइयों में से किसी की रायत बनना कबूल करे। असली बादशाह के कानून को छोड़कर झूठे कानून साजों का कानून तस्लीम करे और असली हुक्मरान से मुंह मोड़कर झूठ मूठ की इन हुकूमतों का हुक्म मानने लगे। ये तमाम सूरतें बगावत की हैं। खुद बादशाही के इख्तियारात का दावा करना या ऐसे किसी मुद्दई के दावों को कबूल करना, दोनों हरकतें राइयत के लिए बगावत का हुक्म रखती हैं और इसकी सजा इन दोनों को मिलनी यकीनी है, ख्वाह जल्दी मिले या देर से मिले। आपकी और एक एक इंसान की पेशानी के बाल खुदा की मुट्ठी में है। जब चाहे पकड़कर घसीट ले। जमीन और आसमान की सल्तनत में भाग जाने की ताकत किसी में नहीं है। आप इसे भागकर कहीं पनाह नहीं ले सकते। मिट्टी में मिलकर आपका एक एक जर्रा भी अगर मुंतशिर हो जाए, आग में जलकर ख्वाह आपकी राख हवा में फैल जाए, पानी में बहकर ख्वाह मछलियों की खुराक बने या समंदर के पानी में घुल जाए, हर जगह से खुदा आपको पकड़ लेगा। हवा उसकी गुलाम है, जमीन उसकी बंदी है, पानी और उसकी मछलियां सब उसके हुक्म की ताबे हैं। एक इशारे पर सब तरफ से आप पकड़े हुए आ जाएंगे। फिर वो आप में से एक एक को बुलाकर पूछेगा कि मेरी राइयत होकर
मेरी बादशाही करने का दावा करने का हक तुम्हें कहां से पहुंच गया? मेरे मुल्क में अपना हुक्म चलाने के इख्तियार तुम कहां से लाए थे? मेरी सल्तनत में अपना कानून जारी करने वाले तुम कौन थे? मेरे बंदे होकर दूसरों की बंदगी करने पर तुम कैसे राजी हो गए? मेरे नौकर होकर तुमने दूसरों का हुक्म माना, मुझसे तनख्वाह लेकर दूसरों को अंदाता और राज़िक समझा, मेरे गुलाम होकर दूसरों की गुलामी की, मेरी बादशाही में रहते हुए दूसरों के कानून को कानून समझा और दूसरों के फरामीन की इताअत की। ये बगावत किसी तरह तुम्हारे लिए जायज हो गई। फरमाइए, आप में से किसके पास उस इल्जाम का जवाब है? कौन से वकील साहब वहां अपने कानूनी दावपेच से बचाव की सूरत निकाल सकेंगे? और कौन सी सिफारिश पर आप भरोसा रखते हैं कि वो आपको उस बगावत के जुर्म की सजा भुगतने से बचा ले? साहिबो, यहां सिर्फ हक ही का सवाल नहीं है, यह सवाल भी है कि खुदा की इस खुदाई में क्या इंसान बादशाही या कानून साजी या हुक्मरानी का अहल हो सकता है? जैसा कि मैं अभी अर्ज कर चुका हूं, एक मामूली मशीन के मुतालिक भी आप ये जानते हैं कि अगर कोई अनाड़ी शख्स जो इस मशीनरी से वाकिफ ना हो इसे चलाएगा तो बिगाड़ देगा। जरा किसी नावाकिफ आदमी से एक मोटर ही चलवा कर देख लीजिए, अभी आपको मालूम हो जाएगा कि इस हमाकत का क्या अंजाम होता है। अब जरा खुद सोचिए कि लोहे की एक मशीन का हाल जब यह है कि सही इल्म के बगैर उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो इंसान जिसके नफ्सियात इंतहा दर्जे के पेचीदा हैं, जिसकी जिंदगी के मामलात बेशुमार पहलू रखते हैं और हर पहलू में लाखों गुत्थियां हैं, उसकी पेच दर पेच मशीनरी को वो लोग चला सकते हैं जो दूसरों को जानना और समझना तो दरकिनार खुद अपने आप को भी अच्छी तरह नहीं जानते और नहीं समझते। ऐसे अनाड़ी जब कानून साज बन बैठेंगे और ऐसे नादान जब इंसानी जिंदगी की ड्राइवरी पर आमादा होंगे, तो क्या उसका अंजाम किसी अनाड़ी शख्स के मोटर चलाने के अंजाम से कुछ भी मुख्तलिफ हो सकता है? यही वजह है कि जहां खुदा के बजाय इंसानों का बनाया हुआ कानून माना जा रहा है और जहां खुदा की इताअत से बेनियाज होकर इंसान हुक्म चला रहे हैं और इंसान का हुक्म चला रहे हैं और इंसान उनका हुक्म चला रहे हैं और इंसान उनका हुक्म मान रहे हैं, और वहां किसी जगह भी अमन नहीं है, किसी जगह भी आदमी को चैन नसीब नहीं है, किसी जगह भी इंसानी जिंदगी कल सीधी नहीं चलती। कष्ट तो खून हो रहा है, जुल्म और बेइंसाफी हो रही है, लूट खसूट बरपा है, आदमी का खून आदमी चूस रहा है, इखलाक तबाह हो रहे हैं, सेहतें बर्बाद हो रही हैं। तमाम ताकतें जो खुदा ने इंसान को दी थी इंसान के फायदे के बजाय उसकी तबाही और बर्बादी में सर्फ हो रही हैं। यह मुस्तकिल दोज़ख जो इस दुनिया में इंसान ने अपने हाथों से बना ली है, उसकी वजह इसके सिवा कुछ नहीं है कि उसने बच्चों की तरह शौक में आकर इस मशीन को चलाने की कोशिश की जिसके कल पुर्जों से वो वाकिफ ही नहीं। इस मशीन को जिसने बनाया है वही इसके राजों को जानता है, वही इसकी फितरत से वाकफियत रखता है। उसी को ठीक ठीक मालूम है कि ये किस तरह सही चल सकती है अगर आदमी अपनी हमाकत से बाज आ जाए और अपनी जहालत तस्लीम करके उस कानून की पाबंदी करे जो खुद इस मशीन के बनाने वाले ने मुकर्रर किया है। तब तो जो कुछ बिगड़ा है वो फिर बन सकता है, वरना इन मुसीबतों का कोई हल मुमकिन नहीं है। आप जरा और गहरी नजर से देखिए तो आपको जहालत के सिवा अपनी जिंदगी की बिगाड़ की एक और वजह भी नजर आएगी। जरा सी अकल ये बात समझने के लिए काफी है कि इंसान किसी एक शख्स या एक खानदान या एक कौम का नाम नहीं है। तमाम दुनिया के इंसान बहरहाल इंसान हैं, तमाम इंसानों को जीने का हक है, सब इसके हकदार हैं कि उनकी जरूरतें पूरी हों, सब अमन के, इंसाफ के, इज्जत और शराफत के मुस्तहिक हैं। इंसानी खुशहाली अगर किसी चीज का नाम है तो किसी एक शख्स या खानदान या कौम की खुशहाली नहीं बल्कि तमाम इंसानों की खुशहाली है। वरना एक खुशहाल हो और 10 बदहाल हो तो आप ये नहीं कह सकते कि इंसान खुशहाल है।
فلاح اگر کسی چیز کو کہتے ہیں تو تمام انسانوں کی فلاح ہے، نہ کہ کسی ایک طبقے کی یا ایک قوم کی، ایک کی فلاح اور 10 کی بربادی کو آپ انسانی فلاح نہیں کہہ سکتے۔ اس بات کو اگر آپ صحیح سمجھتے ہیں تو غور کیجئے کہ انسانی فلاح اور خوشحالی کس طرح حاصل ہو سکتی ہے۔ میرے نزدیک اس کی کوئی صورت اس کے سوا نہیں کہ انسانی زندگی کے لیے قانون وہ بنائے جس کی نظر میں تمام انسان یکساں ہوں، سب کے حقوق انصاف کے ساتھ وہ مقرر کرے، جو نہ تو خود اپنی کوئی ذاتی غرض رکھتا ہو اور نہ کسی خاندان یا طبقے کی یا کسی ملک یا قوم کی اغراض سے اس کو خاص دلچسپی ہو۔ سب کے سب اس کا حکم مانے، جو حکم دینے میں نہ اپنی جہالت کی وجہ سے غلطی کرے، نہ اپنی خواہش کی بنا پر حکمرانی کے اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھائے، اور نہ ایک کا دشمن اور دوسرے کا دوست، ایک کا طرفدار اور دوسرے کا مخالف، ایک کی طرف مائل اور دوسرے سے منحرف ہو۔ صرف اسی صورت میں عدل قائم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح تمام انسان، تمام قوموں، تمام طبقوں اور تمام گروہوں کو ان کے جائز حقوق پہنچ سکتے ہیں۔ یہی ایک صورت ہے جس سے ظلم مٹ سکتا ہے۔ اگر یہ بات بھی درست ہے تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا دنیا میں کوئی انسان بھی ایسا بے لاگ، ایسا غیر جانبدار، ایسا بے غرض اور اس قدر انسانی کمزوریوں سے بالاتر ہو سکتا ہے؟ شاید آپ میں سے کوئی شخص میرے سوال کا جواب اثبات میں دینے کی جرات نہ کرے گا۔ یہ شان صرف خدا ہی کی ہے، کوئی دوسرا اس شان کا نہیں ہے۔ انسان خواہ کتنے ہی بڑے دل گردے کا ہو، بہرحال وہ اپنی کچھ ذاتی اغراض رکھتا ہے، کچھ دلچسپیاں رکھتا ہے، کسی سے اس کا تعلق زیادہ ہے اور کسی سے کم، کسی سے اس کو محبت ہے اور کسی سے نہیں ہے۔ ان کمزوریوں سے کوئی انسان پاک نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں خدا کے بجائے انسانوں کا قانون مانا جاتا ہے اور خدا کے بجائے انسانوں کے حکم کی اطاعت کی جاتی ہے، وہاں کسی نہ کسی صورت میں ظلم اور بے انصافی ضرور موجود ہے۔ ان شاہی خاندانوں کو دیکھیے جو زبردستی اپنی طاقت کے بل بوتے پر امتیازی حیثیت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے وہ عزت، وہ ٹھاٹھ، وہ آمدنی، وہ حقوق اور وہ اختیارات محسوس کر رکھے ہیں جو دوسروں کے لیے نہیں ہیں۔ یہ قانون سے بالاتر ہیں، ان کے خلاف کوئی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ چاہے کچھ کریں، ان کے مقابلے میں کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں ہو سکتی، کوئی عدالت ان کے نام سمن نہیں بھیج سکتی۔ دنیا دیکھتی ہے کہ یہ غلطیاں کرتے ہیں، مگر کہا یہ جاتا ہے اور ماننے والے مان بھی لیتے ہیں کہ بادشاہ غلطی سے پاک ہے۔ دنیا دیکھتی ہے کہ معمولی انسان ہیں جیسے اور سب انسان ہوتے ہیں، مگر یہ خدا بن کر سب سے اونچے بیٹھتے ہیں، اور لوگ ان کے سامنے یوں ہاتھ باندھے، سر جھکائے، ڈرے سہمے کھڑے ہوتے ہیں، گویا ان کا رزق، ان کی زندگی، ان کی موت سب ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ رعایا کا پیسہ اچھے اور برے ہر طریقے سے گھسیٹتے ہیں اور اسے اپنے محلوں پر، اپنی سواریوں پر، اپنے عیش و آرام، اپنی تفریحوں پر بے دریغ لوٹاتے ہیں۔ ان کے کتوں کو وہ روٹی ملتی ہے جو کما کر دینے والی رعایا کو نصیب نہیں ہوتی۔ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ طریقہ کسی عادل کا مقرر کیا ہوا ہو سکتا ہے جس کی نگاہ میں حقوق اور مفاد یکساں ہوں؟ کیا یہ لوگ انسانوں کے لیے کوئی منصفانہ قانون بنا سکتے ہیں؟ ان برہمنوں اور پیروں کو دیکھیے، ان نوابوں اور رئیسوں کو دیکھیے، ان جاگیرداروں اور زمینداروں کو دیکھیے، ان ساہوکاروں اور مہاجنوں کو دیکھیے۔ یہ سب طبقے اپنے آپ کو انسانوں سے بالاتر سمجھتے ہیں۔ ان کے زور و اثر سے جتنے قوانین دنیا میں بنے ہیں وہ انہیں ایسے حقوق دیتے ہیں جو عام انسانوں کو نہیں دیے گئے۔ یہ پاک ہیں اور دوسرے ناپاک، یہ شریف ہیں اور دوسرے کمین، یہ اونچے ہیں اور دوسرے نیچے، یہ لوٹنے کے لیے اور دوسرے لٹنے کے لیے۔ ان کے نفس کی خواہشوں پر لوگوں کی جان، مال، عزت اور آبرو، ہر ایک چیز قربان کر دی جاتی ہے۔ کیا یہ ضابطے کسی منصف کے بنائے ہوئے ہو سکتے ہیں؟ کیا ان میں صریح طور پر خود غرضی اور جانبداری نظر نہیں آتی؟ کیا اس سوسائٹی میں منصفانہ قوانین بن سکتے ہیں جس پر یہ لوگ چھائے ہوئے ہوں؟ ان حاکم قوموں کو دیکھیے جو اپنی طاقت کے بل پر دوسری قوموں کو غلام بنائے ہوئے ہیں۔ ان کا کون سا قانون اور کون سا ضابطہ ہے ایسا ہے جس میں خود غرضی شامل نہیں ہے؟ یہ اپنے آپ کو انسان اعلیٰ کہتے ہیں، بلکہ در حقیقت صرف اپنے ہی کو انسان سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک کمزور قوموں کے لوگ تو
یا تو انسانی نہیں ہیں یا اگر ہیں تو ادنا درجے کے ہیں۔ یہ ہر حیثیت سے اپنے آپ کو دوسروں سے اونچا ہی رکھتے ہیں اور اپنی اغراض پر دوسروں کے مفاد کو قربان کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ان کے زور و اثر سے جتنے قوانین و ضوابط دنیا میں بنے ہیں ان سب میں یہ رنگ موجود ہے۔ یہ چند مثالیں میں نے محض اشارے کے طور پر دی ہیں، تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے۔ میں صرف یہ بات آپ کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جہاں بھی انسان نے قانون بنایا ہے وہاں بے انصافی ضرور ہوئی ہے۔ کچھ انسانوں کو ان کے جائز حقوق سے بہت زیادہ دے دیا گیا اور کچھ انسانوں کے حقوق نہ صرف پامال کیے گئے بلکہ انہیں انسانی کے درجے سے گرا دینے میں بھی تعامل نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ انسان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ جب کسی معاملے کا فیصلہ کرنے بیٹھتا ہے تو اس کے دل و دماغ پر اپنی ذات، یہ اپنے خاندان، یہ اپنی نسل، یا اپنے طبقے یا اپنی قومی کے مفاد کا خیال مسلط رہتا ہے۔ دوسروں کے حقوق اور مفاد کے لیے اس کے پاس ہمدردی کی نظر نہیں ہوتی جو اپنوں کے لیے ہوتی ہے۔ مجھے بتائیے، کیا اس بے انصافی کا کوئی علاج اس کے سوا ممکن ہے کہ تمام انسانی قوانین کو دریا برد کر دیا جائے اور اس خدا کے قانون کو ہم تسلیم کر لیں جس کی نگاہ میں ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان میں کوئی فرق نہیں؟ فرق اگر ہے تو صرف اس کے اخلاق، اس کے اعمال اور اس کے اوصاف کے لحاظ سے ہے، نہ کہ نسل یا طبقے یا قومیت یا رنگ کے لحاظ سے۔ صاحبو، اس معاملے میں ایک اور پہلو بھی ہے جسے میں نظر انداز نہیں کر سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ آدمی کو قابو میں رکھنے والی چیز صرف ذمہ داری کا احساس ہی ہے۔ اگر کسی شخص کو یقین ہو جائے کہ وہ جو چاہے کرے، کوئی اس سے جواب طلب کرنے والا نہیں ہے اور نہ اس کے اوپر ایسی کوئی طاقت ہے جو اسے سزا دے سکے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ شتر بے مہار بن جائے گا۔ یہ بات جس طرح ایک شخص کے معاملے میں صحیح ہے اسی طرح ایک خاندان، ایک قوم اور تمام دنیا کے انسانوں کے معاملے میں صحیح ہے۔ ایک خاندان جب یہ محسوس کرتا ہے کہ اس سے کوئی جواب طلب نہیں کر سکتا تو وہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ ایک طبقہ بھی جب ذمہ داری اور جواب دہی سے بے خوف ہو جاتا ہے تو دوسروں پر ظلم ڈھانے میں اسے کوئی تعامل نہیں ہوتا۔ ایک قوم یا ایک سلطنت بھی جب اپنے آپ کو طاقتور پاتی ہے اور اپنی زیادتی کے کسی برے نتیجے کا خوف اس کے ذہن میں نہیں ہوتا تو وہ جنگل کے بھیڑیے کی طرح کمزور بکریوں کو پھاڑنا شروع کر دیتی ہے۔ دنیا میں جتنی بدامنی پائی جاتی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے، جب تک انسان اپنے سے بالا تر کسی اقتدار کو تسلیم نہ کرے اور جب تک اسے یقین نہ ہو کہ مجھ سے اوپر کوئی ایسا ہے جس کو مجھے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے اور جس کی ہاتھ میں اتنی طاقت ہے کہ مجھے سزا دے سکتا ہے، اس وقت تک یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ ظلم کا دروازہ بند ہو اور صحیح امن قائم ہو سکے۔ اب مجھے بتائیے کہ ایسی طاقت سوائے خداوند عالم کی اور کون سی ہو سکتی ہے؟ خود انسانوں میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس انسانی گروہ کو بھی آپ یہ حیثیت دیں گے خود اس کے شتر مہار ہو جانے کا امکان ہے، خود اس کے شتر بے مہار ہو جانے کا امکان ہے، خود اس سے یہ اندیشہ ہے کہ تمام فرعونوں کا ایک فرعون وہ ہو جائے، اور خود اس سے یہ خطرہ ہے کہ خود غرضی اور جانبداری سے کام لے کر وہ بعض انسانوں کو گرائے گا اور بعض کو اٹھائے گا۔ یورپ نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک مجلس اقوام بنائی تھی، مگر بہت جلدی وہ سفید رنگ والی قوموں کی مجلس بن کر رہ گئی اور اس نے چند طاقتور سلطنت کے ہاتھ میں کھلونا بن کر کمزور قوموں کے ساتھ بے انصافی شروع کر دی۔ اس تجربے کے بعد اس امر میں کوئی شک باقی نہیں رہ سکتا کہ خود انسانوں کے اندر سے کوئی ایسی طاقت برآمد ہونی ناممکن ہے جس کی باس پرس کا خوف فردن ایک ایک شخص سے لے کر دنیا کی قوموں اور سلطنتوں تک کو قابو میں رکھ سکتا ہو۔ ایسی طاقت لامحالہ انسانی دائرے سے باہر اور اس سے اوپر ہی ہونی چاہیے اور وہ صرف خداوند عالم ہی کی طاقت ہو سکتی ہے۔ ہم اگر اپنے بھلائی چاہتے ہیں تو ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ خدا پر ایمان لائیں، اس کی حکومت کے آگے اپنے آپ کو فرما بردار رعیت کی طرح سپرد کر دیں اور اس یقین کے ساتھ دنیا میں زندگی بسر کریں کہ وہ ہمارے چھپے اور کھلے سب کاموں کو جانتا ہے اور ایک دن اس کی عدالت میں اپنی پوری زندگی کے کارنامے کا حساب دینا ہے۔ ہمارے شریف اور پرامن انسان بننے کی بس یہی ایک صورت ہے۔ اب میں اپنی بات کے آخر کے اختتام پر
سب سے پہلے ایک شبے کو صاف کر دینا ضروری سمجھتا ہوں جو غالباً آپ میں سے ہر ایک کے دل میں پیدا ہو رہا ہوگا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے جب خدا کی حکومت اتنی زبردست ہے کہ خاک کے ایک ذرے سے لے کر چاند اور سورج تک ہر چیز اس کے قابو میں ہے، اور جب انسان اس کی حکومت میں محض ایک رعیت کی حیثیت رکھتا ہے تو آخر یہ ممکن کس طرح ہوا کہ انسان اس کی حکومت کے خلاف بغاوت کرے اور خود اپنی بادشاہی کا اعلان کر کے اس کی رعیت پر اپنا قانون چلائے؟ کیوں نہیں خدا اس کا ہاتھ پکڑ لیتا اور کیوں اسے سزا نہیں دیتا؟ اس سوال کا جواب میں آپ کو ایک سیدھی سی مثال سے دوں گا۔ فرض کیجئے کہ ایک بادشاہ کسی شخص کو اپنے ملک کے کسی ضلع کا افسر بنا کر بھیجتا ہے۔ ملک بادشاہ ہی کا ہے، رعیت بھی اسی کی ہے، ریل، ٹیلی فون، تار، فوج اور دوسری تمام طاقتیں بھی بادشاہ ہی کی ہاتھ میں ہیں۔ بادشاہ کی سلطنت اس ضلع پر چاروں طرف سے اس طرح چھائی ہوئی ہے کہ اس چھوٹے سے ضلع کا افسر اس کے مقابلے میں بالکل عاجز ہے۔ اگر بادشاہ چاہے تو اس کو پوری طرح مجبور کر سکتا ہے کہ اس کے حکم سے بال برابر منہ نہ موڑ سکے، لیکن بادشاہ اس افسر کی عقل کا، اس کے ظرف کا، اس کی لیاقت کا امتحان لینا چاہتا ہے، اس لیے وہ اس پر سے اپنی گرفت اتنی ڈھیلی کر دیتا ہے کہ اسے اپنے اوپر کوئی بالا اقتدار محسوس نہیں ہوتا۔ اب اگر وہ افسر عقل مند، نمک حلال، فرض شناس اور وفادار ہے تو اس ڈھیلی گرفت کے باوجود اپنے آپ کو رعیت اور ملازمی سمجھتا رہے گا۔ بادشاہ کے ملک میں اس کے قانون کے مطابق حکومت کرے گا اور جو اختیارات بادشاہ نے اسے دیے ہیں انہیں خود بادشاہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتا رہے گا۔ اس وفادارانہ طرز عمل سے اس کی اہلیت ثابت ہوگی اور بادشاہ اسے زیادہ بلند مرتبوں کے مقابل پا کر ترقیوں پر ترقی دیتا چلا جائے گا۔ لیکن فرض کیجئے کہ ایک افسر بے وقوف، نمک حرام، کم ظرف اور شریر ہے اور رعیت کے وہ لوگ جو اس ضلع میں رہتے ہیں جاہل، بزدل اور نادان ہیں، اپنے اوپر سلطنت کی گرفت ڈھیلی پا کر وہ بغاوت پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے دماغ میں خود مختاری کی ہوا بھر جاتی ہے، وہ خود اپنے آپ کو ضلع کا مالک سمجھ کر خود سرانہ حکومت کرنے لگتا ہے، اور جاہل رعیت کے لوگ محض یہ دیکھ کر اس کی خود مختارانہ حکومت تسلیم کر لیتے ہیں کہ تنخواہ یہ دیتا ہے، پولیس اس کے پاس ہے، عدالتیں اس کے ہاتھ میں ہیں، جیل کی ہتکڑیاں اور پھانسی کے تختے اس کے قبضے میں ہیں، اور ہماری قسمت کو بنانے یا بگاڑنے کے اختیارات یہ رکھتا ہے۔ بادشاہ اس اندھی رعیت اور اس باغی افسر دونوں کے طرز عمل کو دیکھتا ہے، چاہے تو فوراً پکڑ لے اور ایسی سزا دے کہ ہوش ٹھکانے نہ رہے، مگر وہ اس حاکم ضلع اور اس رعیت دونوں کی پوری آزمائش کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ نہایت تحمل اور بردباری کے ساتھ انہیں ڈھیل دیے چلا جاتا ہے تاکہ جتنی نالاکیاں ان کے اندر بھری ہوئی ہیں پوری طرح ظاہر ہو جائیں۔ اس کی طاقت اتنی زبردست ہے کہ اسے اس بات کا خوف ہی نہیں ہے کہ یہ افسر کبھی زور پکڑ کر اس کا تخت چھین لے گا، اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ یہ باغی اور نمک حرام لوگ اس کی گرفت سے نکل کر کہیں بھاگ جائیں گے، اس لیے اسے جلد بازی کے ساتھ فیصلہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سالہ سال تک ڈھیل دیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اپنی پوری خباثت کا اظہار کر چکتے ہیں اور کوئی اس کے اظہار میں کسر باقی نہیں رہتی، تب وہ ایک روز اپنا عذاب ان پر بھیجتا ہے، اور وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ کوئی تدبیر اس وقت نہیں اس کے عذاب سے اسے بچا سکتی۔ صاحبو، بزرگوں، دوستو، میں اور آپ اور خدا کے بنائے ہوئے یہ افسر سب کے سب اسی آزمائش میں مبتلا ہیں۔ ہماری عقل کا، ہمارے ظرف کا، ہماری فرض شناسی کا، ہماری وفاداری کا سخت امتحان ہو رہا ہے۔ اب ہم میں سے ہر شخص کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اصلی بادشاہ کا نمک حلال افسر یا رعیت بننا پسند کرتا ہے یا نمک حرام۔ میں نے اپنی جگہ نمک حلالی کا فیصلہ کیا ہے، اور میں ہر اس شخص سے باغی ہوں جو خدا سے باغی ہے۔ آپ اپنے فیصلے میں مختار ہیں، چاہے یہ راستہ اختیار کریں یا وہ۔ ایک طرف وہ نقصانات اور فائدے ہیں جو خدا کے یہ باغی ملازم پہنچا سکتے ہیں، دوسری طرف وہ نقصان اور فائدے ہیں جو خود خدا پہنچا سکتا ہے۔ دونوں میں سے آپ جس کو انتخاب کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔